आज साथ साथ वीडियो रिकॉर्डिंग है तो देखते हैं मेरी तवज्जो सही रहती है या नहीं। ठीक है, अब आपने डायग्राम बनानी है जिसमें एक मैंने स्टेटस पे आप लोगों को शो भी किया था कल, जो मैंने नोट्स बनाती हूँ उसमें डायग्राम जैसे मैंने बनाई है। दरमियान में एक सेंट्रल आइडिया और उसके 3 लार्ज पेटल्स हैं, 3 लार्ज पेटल्स हैं, वो ऐसा फूल बना हुआ है। ठीक है, अब पहली लार्ज पेटल में हम आगे आयत को डिवाइड कर लेते हैं। टेक्निकल तरीके से चीजें सही तरह से समझ में आएंगी और वीडियो में मैं ये शो कर देती हूँ स्क्रीन पे। ये फूल ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ताकि रिकॉर्डिंग करने वालों को भी पूरा फायदा हो जाए। अच्छा, इसमें पहले पार्ट में फिर उसके 3 पहली पेटल के 3 हिस्से करें। उसमें से फर्स्ट से लेकर 6 तक आयात हैं मोमिनीन, मुत्तकीन, मुफलिहीन। इन 6 आयात में 3 तरह के लोगों के बारे में बात हुई है, मोमिनीन, मुत्तकीन, मुफलिहीन। 6 से 7 एक आयत है काफिरों के बारे में, 6 और 7 2 आयत है। एंड द होल लार्ज पैसेज 8 से लेकर 20 तक आयत मुनाफिकीन के बारे में है। इसका जो इस पेटल की बड़ी हेडिंग होगी वो होगी 3 रवैये, 3 बिहेवियर्स। पहला मुफलिहीन का 1 से लेकर 6 तक, दूसरा काफिरीन का 6 से 7 2 आयत, एंड लास्ट वन इज मुनाफिकीन 8 से लेकर 20 तक। अब दूसरी पेटल 21 से लेकर 29 तक गालबन 8 आयत बनती हैं। अच्छा, सेंट्रल आइडिया मैंने आपको कहा था दरमियान में जो आप सर्कल बनाएंगे, उसका सेंट्रल आइडिया है वी सेंट हेयर एज अ लीडर। हम यहाँ पर इमाम बनाकर भेजे गए हैं, अल्लाह के खलीफा बनाकर उतारे गए हैं। आप एक वर्ड लिख सकते हैं, खलीफा, इमाम, सेंट्रल आइडिया, और बाकी चीजें उसके बाकी वर्ड्स लिखें या पूरे पूरे सेंटेंस, वो जैसे आपको अपने समझ के लिए। और जो ये पूरा पोर्शन है इसमें क्या बताया गया है कि हमें क्या होना है, हमें इन तीनों में से मोमिनीन को चुनना है अपने लिए। हमें अपने लिए वी शुड बी अमंग मोमिनीन, हमें ये यकीनी बनाना है कि हम मोमिनीन में रहें। आखिरी पैसेज, तीसरी पेटल 30 से लेकर 39 आयात, खिलाफत, इमामत, इंसान की ड्यूटी, स्टोरी ऑफ आदम अलैहिस्सलाम, हिज अपॉइंटमेंट एज ए लीडर, हिज अपॉइंटमेंट हेयर ऑन द अर्थ, मतलब उनकी इमामत का मनसब उन्हें अता होना। अब आपको, आप इसको किसी एक तरह से लिख लें या हजरत आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी लिख लें, तब भी बात कंप्लीट है। 30 से लेकर 39 9 आयात है, स्टोरी ऑफ आदम अलैहिस्सलाम। तो पहले पार्ट को हमने डिवाइड किया फिर 3 पार्ट्स में, जिसका सेंट्रल आइडिया है कि हम यहाँ पर लीडर बना के उतारे गए हैं। पहली पेटल में 3 रवैये हैं, 1 से लेकर 20 तक आयत हैं, मोमिनीन, काफिरीन, मुनाफिकीन। दूसरी आयत में दूसरी जो पोर्शन है उसमें 29 तक आयत हैं, 21 से लेकर, तो वी शुड बी अमंग मोमिनीन, उसका सेंट्रल हेडिंग है। तीसरी है स्टोरी ऑफ आदम अलैहिस्सलाम, 30 से लेकर 39 तक। अब ये डायग्राम मैं आपको क्लास के बाद शेयर भी कर दूंगी। अब कुरान पाक खोलते हैं और आज के लेसन की तरफ चलते हैं। हमने अब तक क्या पढ़ा था? मोमिनीन का, मुफलिहीन का रवैया, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरहम बिल क़ुरानिल हकीम, अल्लाहुम्मा सब्बित इंदा मौतिना बिला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين صدق اللہ العظیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب پہلے لوگ جو ہیں 1 سے لے کر 6 تک ان کے بارے میں بات ہو چکی ہے. اب ہم دوسرے پورشن کی طرف چلتے ہیں, دوسرے رویے کی طرف چلتے ہیں. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کو چن لیا. اننا بار بار قرآن پاک میں یوز ہوگا, یاد رکھیے یہ ہوتا ہے انڈیڈ کہنے کے لیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بلا شبہ. آپ اس کا کوئی بھی ترجمہ کریں, بے شک کریں, بلا شبہ کریں, یقینی بات ہے کریں, تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے نو ڈاؤٹ ان اٹ. بے شک جو لوگ جنہوں نے کفر کو پسند کیا, سواء علیہم, اب ان کے لیے برابر ہے. کیا برابر ہے؟ انذرتہم, آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں, انہیں وارننگز دیں یا نہ دیں, انہیں بتائیں یا نہ بتائیں. ام لم تنذرہم, ام یا اس کو انگلش میں اور کہتے ہیں, او آر, اور. لم ہرگز نہیں, تنذرہم انہیں بالکل بھی نہ خبردار کریں, لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. میں نے آپ سے کہا کہ صرف 2 آیات اللہ نے کفر کے لیے چنی. ختم اللہ علی قلوبہم, ختمہ کہتے ہیں مہر کو. آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی چیز کو سیل کرتے ہیں, بوٹلز کو سیل کرتے ہیں, ہم منرل واٹر اکثر خریدتے ہیں تو ان کی بوٹلز میں ایک پلاسٹک کے ڈھکن کو درمیان سے بند کر دیا جاتا ہے, بوتل اور ڈھکن کے درمیان ایک ہول سا ہوتا ہے. تو اس سیل سے پتہ چلتا ہے کہ اب اس بوتل یہ محفوظ ہے, پینے کے لیے بہترین ہے پانی. تو اللہ تعالیٰ نے سیل کر دیا ہے انہیں, علی قلوبہم, کس چیز کو؟ اللہ نے مہر لگا دی ہے اوپر قلوبہم, ان کے دلوں کے, وعلی سمعہم, اور ان کی سماعت کے اوپر بھی مہر لگا دی ہے, اب ان کے کانوں میں بھی مہر لگ چکی ہے. وعلی ابصارہم, اور ان کی آنکھوں کے اوپر کیا ہے؟ غشاوۃ, ایک پردہ پڑا ہوا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان کے لیے یقین کرو کہ بڑا دردناک عذاب ہے, بہت بڑا عذاب ہے, دردناک نہیں ہے, سوری. تو یہ 2 آیات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کافروں کا رویہ بتانے کے لیے کیا. اچھا, اگر کافروں نے ایمان نہیں لانا, جن لوگوں کو اللہ نے پیدا ہی کافر گھرانوں میں کیا ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے قرآن کا ہول میسج ڈینائی ہو جاتا ہے. پھر تو ہم ان کو نہ بتائیں, ہم ان تک اللہ کی دعوت نہ پہنچائیں, ہم ان کو اپنے اخلاق سے امپریس نہ کریں, قرآن کے جو اسلام کا سسٹم آف جسٹس ہے اس سے امپریس ہی نہ کریں. تو یہ ایک اور بات ہے. اب کیوں اللہ نے کہا کہ جب اللہ نے مہر لگا دی ہے اب تو ایمان ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہو سکتا, نہ وہ سن سکتے ہیں, ہدایت کی آواز ان کے کانوں تک نہیں پہنچ سکتی؟ ایسی بات نہیں ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ کیا ہم اپنے ایمان کا کمپیریزن صحابہ کے ایمان کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ یقینی بات ہے کہ ہم نہیں کر سکتے. صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن ان سے سنا, ہم نے قرآن پڑھا ہے, ہمارے پاس بک کی فارم میں ہے, صحابہ کے پاس بک کی فارم میں نہیں تھا. they were listening, they were hearing, وہ سن رہے تھے. وہ ان کو جیسے ہی آیات آپ پہ اترتی تھی آپ صحابہ کے سامنے تلاوت کرتے تھے, سمجھے, پھر ان کے دلوں پہ اترتی تھی. تو وہ قرآن سن بھی کس سے رہے تھے؟ وہ صاحب قرآن جس کے اوپر قرآن اترا. تو ان کے ایمان کا لیول ہمارے ساتھ کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح ہمارے کفر کا لیول, ہمارے ہاں جو آج کی دنیا میں کفر ہے, اس کو بھی کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا ابو لہب سے, ابو جہل سے. وہ جو آپ کے فیملی ممبرز تھے اور وہ کھڑے ہو گئے آپ کے خلاف, تب اللہ نے کہا ہے کہ اب یہ لاسٹ کاز ہیں, اب یہ گم ہو چکے ہیں کفر میں. یہ سورہ کون سی ہے, مکی ہے یا مدنی ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا یہ مدینے میں نازل ہوئی ہے, اور یہ غزوہ بدر سے پہلے مسلمانوں کی مائنڈ میکنگ کی جا رہی ہے کہ آپ نے جہاد کے لیے تلوار اٹھانی ہے. غزوہ بدر میں کتنی تلواریں تھیں؟ 313 لوگوں کے پاس غالباً 9 تلواریں تھیں. مطلب ان لوگوں نے لکڑیاں اٹھائی ہوئی تھی لٹرلی, جس کے ہاتھ میں جو آیا, کوئی ڈنڈا آیا, کوئی لکڑی آئی,
کوئی درخت کی ڈنڈا تو اچھے سے کار ہوتا ہے نا، کڑا ہوا ہوتا ہے ایسے، بالکل اس کو پلین کیا ہوتا ہے. درخت سے تازہ توڑی ہوئی لکڑی ویسے پلین نہیں ہوتی. تو جو ان کے پاس تھا وہ اللہ کی راہ میں لے کر حاضر ہو گئے. یہ پریپیئر کیا جا رہا ہے. اب آپ ہجرت فرما کے مدینہ آ چکے ہیں، اور جن لوگوں نے آپ کو اس قدر ستایا کہ آپ کا بیٹے کی وفات ہوتی ہے اور ابو لہب اس کو سیلیبریٹ کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوقاس کے میلے میں یا ویسے حج کے لیے آئے ہوئے لوگوں کے سامنے تبلیغ کرنے کے لیے چلتے ہیں تو وہ پیچھے پیچھے آپ کے یہ بکواس کرتا ہوا چلتا ہے کہ ان کی بات نہ سننا، میرا بھتیجا ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں، یہ پاگل ہو گئے، اس پہ جن کا سایہ ہے. یہ اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں کہا ہے جن کو آپ نے 13 سال قرآن سنایا، جن کو آپ نے 13 سال تبلیغ کی، جو آپ کے ساتھ خون کے رشتوں میں بھی منسلک تھے، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوا. جو ویسے بڑے سمجھدار بنتے تھے ابو جہل جیسے، لیکن انہوں نے ایمان نہیں لائے. اب اللہ نے کہا ہے اب آپ یہاں پر آ گئے ہو، اور آپ دیکھیں کہ غزوہ بدر میں 70 جو کفار شہید ہوئے، سوری مرے، ہلاک ہوئے، تو ان میں ان کے بڑے بڑے سرداران تھے 70 کفار میں، جن میں ابو جہل بھی شامل تھا، اور غزوہ بدر سے واپسی پہ ابو لہب بھی ہلاک ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو لاسٹ کاز کہا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی غیر مسلم ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کریں یا اس کو قرآن کی دعوت نہ دیں، وہ اب ایمان نہیں لائیں گے. نہیں، وہ لوگ جن پر بہت محنت ہو چکی ہے، جن کو قرآن کا میسج ویسے پہنچ چکا ہے جیسے شاید اتنا افیکٹو، اتنا امپریسو کسی کو بھی نہیں پہنچا، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لا رہے. اب ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے ان کے لیے برابر ہے آپ انہیں دعوت دیں یا نہ دیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اور ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے عذاب عظیم ہے. عظیم کہتے ہیں بڑا عذاب، مطلب ایک ہی دفعہ عذاب کا ملنا، اور وہ اس کی وجہ سے اتنا شدید، جیسے ملبے تلے آ کے پس جانا یا ایکسیڈنٹ میں کرش ہو جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا. اب وہ عذاب موت کی صورت میں ختم ہوگا، ایسا عذاب. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں. اب یہ پیسج شروع ہو رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو کیا ہیں؟ منافقین ہیں. تیسرا رویہ ہے مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں سے، انسانوں میں سے کوئی ایسا ہے مَن يَقُولُ جو کہتا رہتا ہے آمَنَّا بِاللَّهِ میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن پہ ایمان لایا ہوں، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں. اب بات ہو رہی تھی سنگولر کی، وَمِنَ النَّاسِ انسانوں میں سے مَن يَقُولُ جو ایک ہے ایسا کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، لیکن وہ سب کے سب مومنین نہیں ہیں. نفاق کو سمجھنے کے لیے پہلے نفقہ لکھیں، اس کا لٹرل میننگ لکھیں. نفقہ وہ اس سرنگ کو کہتے ہیں، اس گھر کو کہتے ہیں جو گو ہوتی ہے نا، بڑی چھپکلی ہوتی ہے، وہ صحرا میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں وہ اپنا گھر بناتی ہے. وہ اپنے گھر کے دو منہ رکھتی ہے، ایک سوراخ جس سے وہ داخل ہوتی ہے، دوسرا سوراخ رکھتی ہے، ایگزٹ ڈور بھی رکھتی ہے کہ کوئی اسے پکڑنے کے لیے کوئی جانور اس پر اٹیک کر رہا ہو اور وہ اپنے گھر میں گھسے اور وہ بھی اس کے پیچھے گھس آئے تو اس کے پاس دوسرا راستہ نکلنے کا ہو. نفقہ کا لٹرل میننگ وہ گو کا گھر ہوتا ہے، اس چھپکلی کا گھر. اور انفاق اسی سے ہے کہ پیسہ آپ کے پاس آئے اور وہ خرچ کر دیں، آپ اپنے پاس روک کے نہ رکھیں، اسے جمع نہ کریں. سو منافقت یہی ہے کہ آپ کے دل میں اگر نفاق کی بیماری ہے، ایمان آیا تو صحیح. یاد رکھیے گا بڑی تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے کہ جو منافق ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، اس نے اسلام تو قبول کیا، اس نے ایمان تو لایا، لیکن ایمان اس کے دل میں ٹھہرا نہیں، نکل گیا، ایک راستے سے آیا دوسرے راستے سے نکل گیا. اب نفاق کو ڈیٹیل میں جانتے ہیں. ان دا ٹرم آف اسلام ہمارے ہاں نفاق کا کیا مطلب ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے نا تو یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہودیوں کے قبائل آباد تھے. اس کے علاوہ کون لوگ آباد تھے؟ اس کے علاوہ اوس اور خزرج کے دو قبیلے آباد تھے.
प्रोमिनेंट कबीले। उनमें से एक कबीला बड़ा था, एक छोटा था, फिर उनके आगे सब ट्राइब्स थे। सब ट्राइब्स ऐसे कहते हैं, जैसे काउंटीज समझ लें, जैसे समझ लें छोटे छोटी बस्तियां। मतलब एक कबीले में मैं आपको कैसे समझाऊं, मतलब एक कबीले में 4 खानदान हैं, फिर दूसरे में 10 खानदान हैं। मतलब मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, जैसे पठान होते हैं, पठान एक कौम है, लेकिन उनमें आगे ट्राइब्स होते हैं। हम लोग क्योंकि पठान हैं तो हम जानते हैं, मुख्तलिफ ज़ई कबाइल होते हैं, सद्दो ज़ई, बादो ज़ई, मारूफ ज़ई, चौपान ज़ई, मतलब जिनको मैं जानती हूँ। फिर आगे पठानों में बाबर हैं, तरीन है, और भी बहुत सी कौमें हैं। वो हैं, खोगानी हैं, अफरीदी हैं, न्याजी हैं। आप सब इनसे नोन होंगे, इन जातों से। मतलब हैं तो वो सब पठान, लेकिन आगे उनके छोटे छोटे क्लैंस हैं, कबीले हैं। तो ऐसे ही जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ लाए थे, मैंने आपको बताया था यहूदियों के 3 कबाइल आपके साथ थे, वहीं मदीना में रह रहे थे। और वो पता क्यों आबाद हुए थे? उन्हें अपनी मजहबी किताबों में पढ़ रखा था कि आखिरी प्रॉफिट जो हैं वो खजूरों के बागात की सरजमीन यानी मदीना में, यसरब जिसका नाम था, यहाँ पर आएंगे। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक कितना वक्फा आ चुका था कि वो लोग उसी मसीहा की तलाश में और लास्ट प्रॉफिट की तलाश में वो यहाँ पर आके बस गए थे। मैंने बताया था बनु नुज़ैर, बनु कुनैका, बनु कुरैजा, ये 3 कबाइल थे। और मदीने के अपने रिहायशियों के औस और खजरज के नाम से 2 बड़े कबीले थे, जिनमें एक कबीले के आगे मेरे ख्याल में औस के 9 आगे कबीले थे और खजरज के आगे 3 थे, या खजरज के 9 थे और औस के 3 थे। ये इस तरह से है, आगे छोटे छोटे ट्राइब्स थे। अब उनमें से एक ट्राइब खजरज में से अब्दुल्ला बिन उबई इब्ने सलूल, ये शख्स उससे ताल्लुक रखता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले अब मदीने वालों ने सोचा कि हम इतने सारे लोग, यहूदी भी हैं हमारे पास, औस और खजरज के भी मुख्तलिफ कबाइल हैं, हमें अपना एक मुश्तरका बादशाह बनाना चाहिए। मुश्तरका बादशाह बनाने के लिए तो उन्होंने आपस में सलाह मशवरे से अब्दुल्ला बिन उबई को सिलेक्ट किया। वो बंदा मतलब उनको लगता था कि ये पॉलिटिकली बड़ा अच्छा बैकग्राउंड रखता है, इसको इसके अंदर बोलने की बड़ी सलाहियत है, लोगों को कन्विंस करने की सलाहियत है, जो उस टाइम वो खसूसियात देख रहे होंगे और जो आज भी हमें अपने लीडर्स में चाहिए होती हैं, उसमें वो खसूसियात थी। अब उन्होंने उसको अपना मुश्तरका बादशाह तस्लीम कर लिया था और लिटरली उसके लिए जो उसको क्राउन पहनाना था, ताज पहनाना था, वो घड़ने के लिए दे दिया था। वो घड़ने के लिए दिया हुआ था सुनारों के पास। और ऐसे समझें कि आपके आने से पहले अगर आप एक दिन बाद आते तो वो अपना ओथ ले लेता, अपना हल्फ उठाता और वो अपने तख्त पे बैठ जाता, बादशाह बन जाता। लेकिन औस और खजरज ने आपकी दावत से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया और आपके हाथ पर बैत की कि हम आपकी जान और माल के साथ हिफाजत करेंगे। आपके चाचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से उस टाइम उन्होंने अहद लिया, उन्होंने आप मदीना वालों से अहद लिया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आए। अच्छा, हिजरत लफ्ज बोलना बड़ा आसान है, लेकिन जिन लोगों ने हिजरत की थी ना, वो पता है क्या क्या छोड़ के आए थे? वो अपने चलते हुए कारोबार छोड़ के आए थे। कोई अपने बीवी बच्चे छोड़ के आया था, कोई अपने खामन को छोड़ के आई थी, कोई अपनी जायदादें छोड़ के आया था, कोई अपने पूरे जो रिश्ते हैं वो तोड़ के आया था। ये लुटे पटे लोग थे जो यहाँ पर आए थे। अब जब अब्दुल्ला बिन उबई के पास ये मुहाजिरीन हिजरत करके आते हैं तो उसके पास 2 रास्ते थे। या तो वो आपकी मुखालफत करता, हिज़्ब इख्तिलाफ में शामिल हो जाता, जिसका उसे नजर नहीं आ रहा था। उसने देखा कि पूरा मदीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतासिर है, मक्का जैसे हालात नहीं थे, यहाँ टॉर्चर नहीं किया जा रहा था, यहाँ तो सब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वेलकम कर रहे थे। अब उसने ये देखा कि अच्छा, प्रेसिडेंट की कुर्सी तो मैं नहीं ले सकता, तो आई शुड बी बेटर वाइस प्रेसिडेंट, मुझे आपका नायब बन जाना चाहिए। वो पता क्या करता था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल होते तो वो ऐसे कहता था, प्रोटोकॉल देते हुए, हटो बच्चों, पता भी है कि कौन आपके अंदर दाखिल हो रहा है, अल्लाह के आखिरी रसूल आ रहे हैं। आप तकरीर करने के लिए खड़े होते थे तो वो आपसे पहले खड़ा हो जाता था। लोगों सुनो, आपकी आपकी बात तवज्जो के साथ सुनो, इम्पोर्टेंस के साथ सुनो, आप पता नहीं ऐसी बात करने वाले हैं जो हम सबके लिए बड़ी फायदेमंद है।
اس کو کوئی کہتا نہیں تھا کیسے کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں فرماتے تھے، لیکن وہ خود نظروں میں آنے کے لیے کہ کم از کم میری ایکنالجمنٹ تو ہوتی رہے گی، اب بادشاہ تو میں نہیں بن سکتا. سوچیں اس کو کتنی زیادہ تکلیف ہوئی تھی اسلام کی، اس کو مسلمانوں کے یہاں آنے کی کتنی زیادہ تکلیف ہوئی تھی، مہاجرین کے یہاں آنے کی کتنی زیادہ تکلیف ہوئی. وہ شخص جس کو ایک دن بعد بادشاہ ڈکلیئر ہونا تھا، اس کے سر پہ تاج آنا تھا، اس کا تو تاج مٹی میں مل گیا نا، اس کا اقتدار مٹی میں مل گیا، اس کی پولیٹیکل حیثیت جو ہے وہ مٹی میں مل گئی. اور اللہ نے وہ امامت کا تاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ رکھ کے آپ کو مدینے کا حکمران بنا دیا، جسے کہتے ہیں ان اپوز حکمران بنا دیا. آپ نے مدینے والوں کے ساتھ معاہدے کیے، یہودیوں کے ساتھ بھی کیے، ان کے وہ قبائل جن میں ابھی لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، سارے کے سارے اوس و خزرج تو مسلمان نہیں ہو گئے تھے. ہمیں پتا ہے کہ بیت عقبہ ثانی پہ بھی کچھ افراد آئے تھے، پھر بیت عقبہ اول میں بھی بہت کم لوگ آئے تھے، تو پھر اس طرح سے اسلام آہستہ آہستہ سپریڈ ہوا ہے. تو پھر ان لوگوں نے بھی، چاہے انہوں نے کہا کہ ہمارے مذہب مختلف ہیں، لیکن اگر مدینے پر حملہ ہوگا تو پھر ہم ان دشمنوں کے خلاف مل کے لڑیں گے، ہم مدینے کو ڈیفینڈ کریں گے. اب یہ میں آپ کو منافقت کی ایک مثال بتا رہی ہوں جو قرآن میں ہے، جو اس ٹائم کی منافقت ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا اس ٹائم کا کفر آج کے کفر سے کمپیریزن نہیں کر سکتا، اس ٹائم کا ایمان آج کے ایمان سے کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا، اور اس ٹائم کی منافقت آج کی منافقت سے کمپیریزن نہیں کی جا سکتی. لیکن پھر بھی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کے بجائے اپنی ایکنالجمنٹ کے لیے اس نے دوسرا راستہ چنا. پولیٹیشنز چنتے بھی اسی طرح کی چیزیں ہیں تاکہ وہ پرومیننٹ بھی رہے، لوگوں کی نظروں میں بھی رہے، لوگ اسے سنتے بھی رہیں، اور لوگوں نے اسے سننا بھی شروع کر دیا. یہ منافقت کا واحد سمبل ہے جس کو نام دیا گیا ہے، اور جس کو بددعا سورت منافقون میں، سورت توبہ میں، سورہ نور میں، سورت نساء، سورہ مائدہ، سورہ آل عمران، بہت سا پورشن منافقت سے متعلق ہے. تو اگر آپ بعد میں آیات پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں ایک تصور، امیج آ جانا چاہیے. جیسے کافروں کی مثال دینے کے لیے ہمارے ذہن میں امیج ہے رسول اللہ کے دور میں ابو جہل اور ابو لہب کا، اور بھی بہت سے ہیں، اخنس بن شریک ہے، ولید بن مغیرہ ہے، اور بھی بہت سے نام ہیں. لیکن منافقت کے لیے ہمارے پاس صرف ایک نام ہے. اب ہمارے پاس نام نہیں ہے، لیکن ہم ان رویوں سے پہچان سکتے ہیں. تو جو منافق اسلام میں پہلا منافق آتا ہے وہ کس چیز کے لیے آتا ہے؟ ذاتی مفاد کے لیے، اقتدار کے لیے، اپنی وہ ڈوبتی ہوئی ساکھ کو کچھ اسٹیبلش کرنے کے لیے. آپ کو پتا ہے جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، ان کے جو کافر تھے ان کے دور کے، وہ کیا کیا کہا کرتے تھے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کافر، وہ کہتے تھے محمد اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ان رذیل لوگوں کو ہٹا دو، پھر ہم تمہاری بات